اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تجوید قاعدہ کورس بک نمبر 3 لیسن نمبر 17 مدات کی ادائیگی کی پہچان اور مشق۔ مد کے متعلق جو ہے نا آج انشاءاللہ بات ہوگی۔ مد کے معنی ہیں کھینچنا، دراز کرنا، اور حروف مدہ کے متعلق ہم نے جو ہے نا گزشتہ اسباق میں پڑھا تھا، اور اس طرح کھڑی رکعات کے متعلق بھی ہم نے جو ہے نا پڑھا تھا کہ ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کھڑی رکعات کو یعنی کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ان کو کھڑی رکعات کہتے ہیں۔ اور حروف مدہ الف و یا جو ہے نا جب یہ مدہ ہوتے ہیں یعنی الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر، تو ان کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ تو ان کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے، اور جن کو زیادہ کھینچنا ہے وہ 4 قسمیں ہیں۔ تو وہ آج کے سبق میں انشاءاللہ جو ہے نا جن کو زیادہ کھینچنا ہے وہ 4 قسمیں کون سی ہیں، تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ جو ہے نا وہ جاننے کی کوشش کریں گے، ان کو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ مدات یہ اوپر جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مد کا جو ہے نا نشان ڈلا ہوا ہے۔ جب مقدار زیادہ جو ہے نا ہو جائے تو زیادہ کھینچنے والے جو مد ہیں یہ ان کے اوپر یہ علامت لکھی ہوتی ہے۔ ان کی ادائیگی کی پہچان کرنی ہے اور پھر آگے مشق بھی انشاءاللہ کرنی ہے۔ کھڑی رکعات والے حروف اور حروف مدہ کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، وہ تو گزشتہ اسباق میں الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ زیادہ کھینچ کر پڑھی جانے والی مدیں 4 قسم کی ہیں۔ جن کو زیادہ کھینچنا ہے وہ مدیں 4 قسم کی ہیں۔ تو اس کی پہلی قسم جو ہے نا ابھی پڑھتے ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ مد لازم۔ مد لازم مد والے حرف کے بعد جزم یا شد والا حرف ہو تو 3 گنا کھینچیں گے۔ یہ مد لازم کے لیے جو ہے نا یہ حرف مدہ کے بعد جو ہے نا یہ نشان اگر آ جائے، یعنی سکون کا، اس کو سکون بھی کہتے ہیں، جزم بھی کہتے ہیں، اگر یہ نشان آ جائے یا ڈبلیو کا نشان آ جائے جس کو شد کہتے ہیں، تو 3 گنا جو ہے نا کھینچیں گے۔ اور حروف مدہ کھڑی رکعات کو تھوڑا کھینچا جاتا ہے، اور مد لازم کو 3 گنا کھینچیں گے۔ اب یہاں جو ہے نا ہم نے پڑھنا ہے حمزہ لام مد کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زبر آ، آ نون زبر نا، آنا، پھر آگے دال الف با مد زبر دا، با زبر با، دا با، تا 2 زبر تن، دا بتن، میم دال پیش مد، ہا الف میم مد کھڑا زبر ہا، الف میم مد زبر ہا، مدہم، میم زبر ما، مدہم۔ تو یہ شد جو ہے نا ایک تو مد ہم نے کرنی ہے، یہاں کھینچنا ہے، 3 گنا کھینچنا ہے، اور پھر آگے میم کے اوپر جو ہے نا شد کی وجہ سے میم میں غنہ بھی ہوگا، کیونکہ میم مشدد نون مشدد میں غنہ بھی ہوتا ہے، تو غنہ بھی ہوگا، اور میم کے اوپر شد جو ہے نا باقاعدہ ظاہر کرنی ہوگی۔ مدہم، تا الف زبر تا، مدہم، متا نون زیرنی، مدہم متانی، اور اس کے بعد پھر حمزہ وا زبر او، وا کو موٹا کرنا ہے، او، وا الف نون مد زبر وان، او وان، نون یا زیر نی، او
زبرنا الضالین، تو یہاں بھی جو ہے نا نون مشدد ہے، تو اس میں غنہ بھی کریں گے۔ پہلے جو ہے نا وا کو ہم نے کھینچنا ہے، مد کرنا ہے، اور پھر نون کے ساتھ ملانا ہے۔ جب ملائیں گے نون کے ساتھ تو پھر اس میں شد کو ظاہر کرنا ہے، اور شد تب ظاہر ہوگا کہ نون میں ہم غنہ کریں گے۔ وہ زبر وا لام وا زبر لو ولو واد الف لام مد زبر ضال ولو ضال لام یا زیر لی ولو ضالی نون زبر نا ولو ضالین۔ تو عام طور پہ جو ہے نا یہ غلطی کرتے ہیں، سورہ فاتحہ جب لوگ پڑھتے ہیں تو ولا ضالین پڑھتے ہیں، شد کو بالکل ختم کر لیتے ہیں، تو مد بھی ختم کر دیتے ہیں، تقریباً پورا نہیں کرتے ہیں، اور لام کے اوپر شد بھی ختم کر لیتے ہیں۔ تو ولا ضالین نہیں پڑھنا، اور یا ولا ضالین نہیں پڑھنا، یعنی شد، یعنی ایک تو شد جو ہے نا اس کو ظاہر کرنا ہے، پھر مد بھی کرنا ہے۔ تو ضاد اور ضاد جو ہے نا یہ فرق جو ہے نا انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ ابھی کرنا ہے، لیکن ابھی یہ کورس جو ہے نا ہمارا چل رہا ہے، تو اس کے بیچ میں جو ہے نا میں نے بتایا تھا کہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ ضاد کے اس کا جو ہے نا صحیح تلفظ جو ہے نا واضح کر کے جو ہے نا بتانا ہے، تو وہ انشاءاللہ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ کرنا ہے، مجھے یاد ہے انشاءاللہ، اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ویڈیو بنانی ہے۔ ولو یعنی ضاد جو ہے زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھوں کی جڑ کے ساتھ لگے گی، تو جب زبان کی کروٹ، یعنی کروٹ کون سی؟ زبان کی کروٹ یعنی موٹا حصہ جو ہے، پتلا حصہ نہیں، زبان کی کروٹ کا موٹا حصہ اوپر کی داڑھ، یعنی پوری داڑھیں جو ہیں ان پوری داڑھوں کی جڑ کے ساتھ لگے گی، یعنی زواہق، تواہن اور نواجز، تو ان کی جڑ کے ساتھ جو ہے زبان کی کروٹ لگے گی، اور اس کے بعد جو ہے نا موٹا کرنے کے لیے زبان پھر تالو کی طرف اٹھتی ہے۔ اور اگر زبان کی کروٹ بالکل یعنی ان کی جڑ کے ساتھ نہ لگے، تھوڑی اوپر لگے، تو پھر دال کی مشابہ آواز بنتی ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے نا وہ بلکہ عام تر لوگ جو ہے نا وہ زوات پڑھتے ہیں، زبان کی نوک سامنے لگاتے ہیں، زوا کے مخرج سے پڑھتے ہیں، اور جو دعات پڑھتے ہیں تو وہ بھی زبان کا سرہ سامنے دانتوں کے ساتھ لگاتے ہیں، دال کے مخرج سے پڑھتے ہیں، تو یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ مخرج ایک ہے، ولا ضالین پڑھ لیا تو زبان کروٹ اوپر داڑھوں کی بالکل جو ہے نا جڑ کے ساتھ اگر لگا لی تو زوا کی مثل نکلے گی، اور تھوڑی اوپر جو ہے نا زبان کی کروٹ لگی، یعنی جگہ ایک ہے، یعنی داڑھوں کی جڑ اور تھوڑا اوپر یہ فرق ہے، بس تھوڑی اوپر ہوگی تو پھر دال کی مشابہ آواز نکلے گی، وہ پھر ولا ضالین ہو گیا، ولا ضالین دال کی مثل آواز یعنی ہو جاتی ہے۔ تو یہ فرق ہے جو لوگوں کو جو ہے نا اس کا مغالطہ لگتا ہے۔ آگے پھر ہم نے زبر آتا تابشتو آتو آتو حا جیم مد کھڑا زبر حاج، پہلے حا کا نام لینا ہے، پھر جیم کا، پھر مد کا، پھر کھڑا زبر کا نام لینا ہے۔ اتو حاج، اب آگے جیم پہ بھی مد کرنا ہے، تو جیم کا نام لیں گے، پھر واو کا، پھر نون کا، پھر مد کا، پھر پیش کا۔ جیم واو نون مد پیش جون، نون کے اوپر شد جو ہے نا ظاہر کرنا ہے، اس میں بھی غنہ ہوگا۔
اتحاجون نون یا زین نی اتحاجونی. تو یہ جو ہے اس کی پہلی قسم ہو گئی مد لازم، یعنی زیادہ کھینچ کر پڑھی جانے والی مدیں جو ہے نا ان کی 4 قسمیں ہیں. تو ان میں سے جو ہے نا پہلی قسم مد لازم کی ہو گئی. تو اس کے بعد جو ہے دوسری قسم جو ہے وہ مد واجب کی ہے. اب ہم نے مد واجب پڑھنا ہے. بڑی مد والے حرف کے بعد حمزہ ہو دگنا کھینچیں گے. مد واجب دگنا کھینچیں گے. یہاں جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا ہے. تو جب بھی حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کے اندر آ جائے تو اس کو مد واجب کہتے ہیں. اگر حرف مدہ دوسرے کلمے کے شروع میں آ جائے تو اس کو مد جائز کہتے ہیں. تو یہ دوسری قسم جو ہے مد واجب کی ہے اور اس کی ادائیگی میں پورا خیال کرنا چاہیے. عین زبر ع، قا الف مد زبر قا، عطا، حمزہ 2 زبر ان، عطاء. غین پیش غو، ثا الف مد زبر ثا، غثاء، حمزہ 2 زبر ان، غثاء. سین یا مد زیر سی، حمزہ زبر ا، سی ا. تو اس میں آپ نے پورا دھیان کرنا ہے. ان الفاظ کے جو ان الفاظ کے ہجے جو لوگ کرتے ہیں تو اکثر غلطی کرتے ہیں. تو یہاں جو ہے نا آپ نے غور سے جو ہے نا دیکھنا ہے کہ ان کے ہجے کس طرح کرنے ہیں. سین کا نام لینا ہے، پھر یا کا، پھر مد کا، پھر زیر کا. سین یا مد زیر سی، حمزہ زبر ا، سی ا. اس کے بعد پھر یا پہ یو، ضاد یا مد زیر ضی، یضی، حمزہ پیش او، یضیء. سین واو مد پیش سو، حمزہ 2 زیر ان، سو ان. قا پیش قو، را واو مد پیش رو، قرو، حمزہ 2 زیر ان، قرو ان. تو یہ مد واجب ہوا، اس کو دگنا کھینچنا ہے. اور اس کے بعد پھر مد جائز ہے. مد جائز چھوٹی مد والے حرف کے بعد حمزہ ہو دگنا کھینچیں. چھوٹی مد اور بڑی مد کا جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک میں جو ہے نا بعض جگہ حرف کے اوپر جو ہے مد کا جو نشان لکھا ہوتا ہے، ایک تھوڑا موٹا نشان ہوتا ہے اور ایک پتلا نشان ہوتا ہے. تو اس کو چھوٹی مد کہتے ہیں، چھوٹی مد کا نشان. اس طرح یہاں جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مد کا نشان ہے یہ باریک سا ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا حرف آئے گا، حمزہ آئے گا، تو اس کی مقدار اس کو بھی دگنا ہی کھینچنا ہے، لیکن اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد جائز کہتے ہیں. اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مد کا نشان ہے موٹا نشان ہے، تو یہ جو ہے نا اس کو بڑے مد کا نشان کہتے ہیں. بس یہ فرق ہے ان میں جو ہے نا. بڑے مد کے نشان کے بعد حمزہ آ جائے اس کو مد واجب کہتے ہیں، اور اگر چھوٹے مد کے نشان کے بعد حمزہ آ جائے اس کو مد جائز کہتے ہیں. تو مقدار دونوں کی جو ہے نا اس کو دگنا کھینچیں گے. تو ان کے ہجے اس طرح کریں گے: لام الف مد زبر لا، حمزہ زیر ای،
لا ای لام کھڑا زبر لا لا الہ زبر ہا لا الہ حمزہ لام زیر ال لام لام زبر لل الل لام کھڑا زبر لا الل الا اللہ پیش ہو الا اللہ. یہاں جو ہے لفظ اللہ کا لام جو ہے اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، اس لیے لفظ اللہ کا لام موٹا ہوگا. لا الہ الا اللہ. لام الف مد زبر لا حمزہ کاف زیر اک لا اک را الف زبر را لا اکراہ زبر ہا لا اکراہ. فا دال زیر فی دال یا زیر دی فی الدین زینی فی الدین، یہاں جو ہے نا یا مدہ ہے. لا اکراہ فی الدین. حمزہ نون زیر ان نون یا مد زیر نی انی، یہاں غنہ بھی ہوگا نون مشدد میں. حمزہ عین زبر اع لام زبر لا اعلم میم پیش مو اعلم. یا سین زبر یس سین را زیر سیر یس سیر. را ساکن سے پہلے زیر و درا باریک ہوتی، موٹی نہیں پڑھنی. لام یا مد زیر لی یسر لی. حمزہ میم زبر ام را یا زیر ری امری. تا و پیش تو با و مد پیش بو تو بو. حمزہ زیر اے لام لام زبر لل الل لام کھڑا زبر لا اللہ حاضر ہی اللہ. قاف واو مد پیش قو. حمزہ نون زبر ان قو ان. فا پیش فو قو انفو، یہاں اخفا کریں گے، نون ساکن میں اخفا ہوگا. قو ان فا پیش فو قو انفو. سین زبر سا قو انفسا. کام می پیش کم قو انفسکم. اب زیادہ کھینچی جانے والی مد جو ہے اس کی چوتھی قسم جو ہے مد عارض ہے. اب مد عارض کو ہم پہچانیں گے کہ مد عارض جو ہے نا کس کو کہتے ہیں. حروف مدہ یا حروف لین کے بعد، حروف مدہ یا حروف لین کے بعد والے حرف پر اگر جزم لگا کر وقف کیا جائے تو ان کو جو ہے نا ایک گنا، دو گنا، تین گنا، تینوں طرح کھینچیں. یعنی اس میں ایک گنا بھی کھینچ سکتے ہیں، دو گنا بھی کھینچ سکتے ہیں، تین گنا بھی کھینچ سکتے ہیں. جب آپ ساکن کریں گے، وقف کریں گے تو آخری حرف جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا. اگر وہ حرف لین ہے یا حرف مدہ ہے تو پھر اس کی مقدار جو ہے نا وہ ایک گنا، دو گنا، تین گنا، تینوں طرح جو ہے نا آپ کھینچ سکتے ہیں. مد عارض ایک، دو، تین، تینوں طرح کھینچیں. حمزہ نون زبر ان تا لام زبر تل، یہاں اخفا ہوگا. ان تل وو ہا زبر وہ ان تل وہ ہا الف زبر ہا ان تل وہ ہا. با پیش بو ان تل وہ ہا بو. آگے کیا ہے؟ وقف ہے. تو اب وقف کریں گے تو با جو ہے نا وہ ساکن ہو جائے گی. انت الوهاب. را با زبر رب با لام زیر بیل رب عین کھڑا زبر ع رب العالم زبر لا رب العالم. میم یا زیر می رب العالمین. نون زبرنا رب العالمین. وقف رب العالمین. حمزہ لام زبر ال میم فا پیش مف المف لام زیر لی المفلی. حا و پیش حو المفلحو. نون زبرنا المفلحون. آگے وقف المفلحون. وصا زبر وص صاد یا زبر صی وصی فا زیر فی وصیفی. یہاں جو ہے نا یائلین ہے. اوپر جو ہے نا حرف مدہ
کی مثالیں تھیں، اور یہاں جو ہے لین کی مثالیں ہیں، یا یہاں جو ہے نا یا لین ہے. والصی فاظرفی والصیفی. اب وقف کریں گے، یہاں وقف کی علامت ہے والصیف. نون جیم زبر نج، عین لام زبر عل، نجعل لام زبر لا، نجعل لها وتبشه نجعل له. عین یا زبر عی، نون یا زبر نئی، عینی، نون زینی عینینی. آگے کیا ہے؟ وقف عینین. میم نون زیر من، خا واو زبر خو، من خو، فا دو زیر فن، من خوفن. آگے وقف من خوف. تو ان کو آپ مثلا کہ ایک گنا، دو گنا، تین گنا، تینوں طرح کس کو کھینچ سکتے ہیں؟ مد عارض کو. اور مد عارض جو ہے نا آپ نے پہچان لیا کہ جب آپ وقف کرتے ہیں تو آخری حرف جو ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے. اگر وہاں حرف مد ہے یا حرف لین ہے تو پھر اس کی مقدار بھی جو ہے نا زیادہ ہو جائے گی. تو یعنی اس کو ایک گنا، دو گنا، تین گنا، تینوں طرح جو ہے آپ کھیل سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا، یہاں جو ہے نا الف مدہ ہے. جاءت الطامة الكبرى. یہاں جو ہے مد واجب ہے. آپ کو بتایا تھا نا اس کی آسان جو ہے نا علامت جو ہے نا بتائی تھی کہ بڑے مد کے نشان کے بعد حمزہ آ جائے تو اس کو مد واجب کہتے ہیں. اور یہاں جو ہے مد لازم ہے. اس کی مقدار، اس کو 3 گنا کھینچیں گے، اس کو 2 گنا کھینچیں گے. کبرا، یہاں کھڑا زبر ہے تو وقف میں کھڑا زبر ہی پڑا جاتا ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. اچھا، ایک تو مد کرنا ہے، یہاں مد واجب ہے اور یہاں مد لازم ہے. اور پھر وقف جب گول تا پر وقف کیا جائے تو یہ ہائے ساکنہ سے تبدیل ہو جاتی ہے، تو یہ آخر میں ہائے ساکنہ کی آواز آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف، یہاں جو ہے نا یا مدہ ہے. قریش، یہاں یا لین ہے. تو جب ہم نے یہاں وقف کیا تو شین ساکن ہو گیا. تو اب یہاں وقف کی وجہ سے جو ہے یہاں اس کی مقدار جو ہے تینوں طرح جو ہے نا ہم پڑھ سکتے ہیں. یعنی 1 گنا بھی لمبا کر سکتے ہیں اور اس طرح 2 گنا اور 3 گنا بھی. ایلافہم، یہاں بھی کھڑی رکعت کو تھوڑا سا کھینچنا ہے. رحلۃ الشتاء، یہاں مد واجب ہے. والصیف، یہ مد عارض آ گیا. قریش میں بھی جو ہے نا مد عارض آ گیا. والصیف، یہاں بھی مد عارض آ گیا. فَلْيَعْبُدُوا، یہاں وہ مدہ آ گیا، وہ ساکن سے پہلے پیش ہے. رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہاں جو ہے نا یائلین پہ ہم نے وقف کیا ہے تو یہاں جو ہے نا یائلین ہے، یعنی مد عارض آ گیا یہاں. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن، یہاں جو ہے مد جائز ہیں. آپ کو بتایا تھا نا کہ چھوٹی مد کے نشان کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو اس کو مد جائز کہتے ہیں. اور یہاں میم مشدد میں غنہ ہوگا اور نون ساکن میں اخفا ہوگا. اطعمہم من جوع وآمنہم،
تو یہاں جو ہے نا دو زیر کی تنوین کے بعد حروف جر ملون میں سے واو آ گیا تو ادغام مع الغنہ ہوگا. وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. اور یہاں میم ساکن میں اظہار ہوگا، میم مشدد میں غنہ ہوگا، نون ساکن میں اظہار ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ گئی ہے تو یہاں اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. اور یہاں واو لین ہے تو یہاں ہم نے وقف کر لیا تو یہ وقف عارض آ گیا. تو یہ پہچان تھی مد کی کہ اس میں جو ہے نا ہم نے جو ہے مد کی تینوں قسمیں جو ہے نا مد لازم اور مد واجب، مد جائز اور مد عارض، یہ چاروں قسمیں جو ہے نا الحمدللہ جو ہے نا ہم نے پڑھ لیں. اور اس کا طریقہ بھی جو ہے نا الحمدللہ ہم نے جان لیا کہ کس طرح جو ہے نا مد ہوگی، اور مد کا جو ہے نشان ہے وہ بھی پہچان لیا کہ یہ نشان جو ہے نا اوپر کیوں لگا ہوتا ہے. اور ایک جگہ جو ہے نا پتلا نشان ہے، دوسری جگہ موٹا نشان ہے، تو وہ ان کے نام ہیں. تو اسی حساب سے جو ہے نا یعنی مد جائز کا نشان جو ہے نا اوپر جو نشان ہے وہ پتلا ہے، اور باقی جو مد ہیں ان کا نشان اوپر جو ہے وہ موٹا ہے. تو باقی انشاءاللہ جو ہے اگلے سبق میں پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. تو آج کے لیے جو ہے نا اتنا ہی کافی ہے. والسلام.